جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ویسے تھوڑا سا کلیرٹی دے دیں، یہ مذاکرات کس تنظیم کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ ان کو آپ لوگ کالعدم کہتے ہیں یعنی ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کچھ تنظیموں سے مذاکرات کر سکتے ہیں، کچھ سے ہم نے بات بھی نہیں کرنی، یہ کلیرٹی نہیں ہے یا ہے؟ مذاکرات تو آپ ٹی ٹی پی سے بھی کر رہے ہیں، آپ نے ٹی ٹی پی سے بھی معاہدے کیے ہیں، اور وہ پرسکرائب پارٹی جو تھی وہ ہم نے نہیں، وہ تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی کر دی تھی۔ مذاکرات تو برطانیہ نے آئی آر اے سے بھی کیے تھے، آپ نے باقی جو دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نہیں ہیں آپ نے ان سے بھی دنیا مذاکرات کرتی ہے، سو مذاکرات کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کس ایجنڈے پہ ہو رہے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے پرابلم یہ ہماری ہے کہ پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں اور چیزیں ہوئی ہیں، اور ایک نقطہ نظر تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بات چیت کیوں ہونی چاہیے جی سارا، لیکن پرابلم یہ ہے حکومت کا یہ ہوتا ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ وائلنس نہ ہو، سڑکوں کے اوپر اگر خون بہے گا تو اس کی ایک ہیومن کاسٹ ہے جو اوبیسلی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کے شہریوں کے ساتھ کچھ اس قسم کا سلوک ہو، اور ہم پوری کوشش کریں گے آخر وقت تک کہ وہ صورتحال نہ آئے اور معاملہ جو ہے وہ طاقت کے استعمال سے علاوہ جو ہے وہ ختم ہو۔ ہیومن کاسٹ سے زیادہ اس وقت ایک اکنامک کاسٹ بھی ہے جو آپ کے بڑے بڑے شہر پنجاب کے اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں سینٹرل پنجاب میں، آپ جیلم سے ہو کے آئے ہیں، آپ کو بہتر معلوم ہے، یہ پنڈی جو ہے 10 دن سے یہاں مصیبت پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو بچوں کے پرچے ہونے ہیں نہیں ہونے، تو کتنی ٹالرنس لیول ہے ریاست کی ان کے؟ تقریباً پنجاب جب بند ہوتا ہے تو آپ سمجھیے کہ تقریباً 88 ارب روپے کا روزانہ کا نقصان ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اب اس سارے معاملے میں جو کتنی دیر ٹالریٹ کر سکتے ہیں، ہیومن کاسٹ ایکچولی جو ہے از بگر دین اکنامک کاسٹ، تو آپ یہی کر رہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہیومن کیجویلٹیز جو ہیں وہ نہ ہوں، اور آپ دیکھیے کہ اتنا ظلم ہوا ہے، میں تو بڑا اس کے اوپر میری پوزیشن تو ذرا اور ہے، جس طریقے سے پولیس والوں کو یہاں پہ شہید کیا گیا، آپ دیکھیں ایک تو ہم نے پولیس والوں کو ڈنڈے دے کے ادھر بھیجا، آگے سے کلاشن کوفیں تھیں، اور اس وقت تقریباً 5 پولیس آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 14 کرٹیکل ہیں، اوور آل جو ہے تقریباً اب آج کی جو پنجاب گورنمنٹ نے فگر دی ہے وہ 200 کے لگ بھگ جو ہے اوور آل زخمی ہیں۔ اب دیکھیں اگر ریاست اپنے پولیس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی اور ان کا خون باہر نہیں لیا جاتا، الٹیمیٹلی آپ اپنی فورسز کو کمزور کریں گے، تو گورنمنٹ مسٹ اسٹینڈ ود اٹس فورسز۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی علماء کے ساتھ، یہ بات اس کو آپ کنفرم کریں گے کہ وہاں پہ آپ کی پریزنس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے سامنے بات نہیں ہو سکتی، ان میٹنگ سے چلے جائیں پھر پی ایم سے بات کریں گے، یہ ویسے ہوا فیکچولی کریکٹ بات ہے، یہ ہوا ہے؟ نہیں، میں ان میٹنگز میں تو مطلب آپ کو پتہ ہے میں تو مذہبی لوگوں کے ساتھ میٹنگز میں کدھر آؤں گا؟ اچھا، مولوی صاحبان کے ساتھ جو میٹنگز ہیں وہ علیحدہ گروپس ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ وزراء بیانات دیکھ کر بات چیت خراب کر رہے ہیں، وہ کون سے وزراء کی بات کریں؟ کیونکہ ایک وزیر اطلاعات آپ کا ایک ڈیفرنٹ سٹانس ہے، انٹیریئر منسٹر کا جب انٹرویو سنتے ہیں ان کا ایک ڈیفرنٹ سٹانس ہے، کبھی کبھی وہ اپولوجائز بھی کر لیتے ہیں آن بہاف آف گورنمنٹ کہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے اس تنظیم کے بارے میں، تو ایک کیا پالیسی کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے بیان دے رہا ہے، ریاست کی کیا اس وقت ایک بیانی ہے؟ نہیں، ریاست کی پالیسی تو جو کیبنٹ ڈیسیژن میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو پریس ریلیز ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، باقی دیکھیں پارٹیز کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اوپینین ہوگی، کسی کی اوپینین ایک کے بارے میں سخت ہوگی، دوسرے کی اتنی سخت نہیں ہوگی، کئی حمایتی ہوں گے، آپ کو ریجمنٹیشن پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کلیئرٹی تو ہونی چاہیے فواد صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹیریئر منسٹر اور آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے اور پھر آپ ریاست کے ترجمان بھی ہیں اس وقت، تو ایسے کی پوزیشنز پہ کلیئرٹی سے کوئی پرابلم نہیں آپ کو وزیر اعظم صاحب کو، آپ کی کابینہ کو؟ نہیں، میرا خیال ہے انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں یہ جو پرسکرپشن ہوئی فار ایگزامپل پارٹی کی وہ تو انہی کی سمری تھی، اور ہمیشہ انہوں نے میٹنگز میں ہمیشہ بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے اس معاملے میں، تو پبلکلی جو ہوتا ہے کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اینکرز کوسچنز اس طرح کے پش کرتے ہیں جس کے اوپر وہ ایسا تاثر بن جاتا ہے کہ شاید وہ ویسی بات نہیں ہے، بٹ میرا نہیں خیال رشید صاحب کی پوزیشن بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ یہ بات کیا سامنے آئی ہے، زیر غور ہے کہ جو سعد رضوی صاحب ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، کیا یہ اس وقت سیریسلی اس پہ حکومت کنسیڈر کر رہی ہے؟ کیا یہ تجویز زیر عمل ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں مذاکرات ہوں، ہم ایک مونارکی میں نہیں ہیں، بادشاہت میں نہیں ہیں، لہٰذا تمام جو مذاکرات ہیں جو بھی ٹیم کرے گی اسے آئین اور قانون کے دائرے میں مذاکرات کرنے ہیں۔ اگر
آئین اور قانون میں جو پولیس والوں کی ایف آئی آرز ہیں وہ ریاست واپس نہیں لے سکتی. وہ تو قصاص ہے اور وہ تو اسلام کے خلاف ہوگا اگر ریاست ان ایف آئی آرز سے دستبردار ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو کسی کی رہائی ہے یہ عدالت کا معاملہ ہے, عدالتوں نے دیکھنا ہے. تو جہاں پہ جو کام ہم کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل کئی ایسے لوگ تھے جن کے اوپر ایف آئی آرز جو ہیں وہ ہوئیں اور اس کے بعد وہ بیلیبل تھیں, یا یہ کہیے کہ کئی جو لوگ تھے وہ ڈیٹینشن میں تھے, ان کو رہا کر دیا گیا. 350 کے قریب لوگ رہا بھی کیے گئے تھے بعد میں پچھلے فساد کے بعد. اور اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان پہ ہو سکتی ہیں, بٹ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ لوگ سڑکوں کو خالی کریں گے اور واپس جائیں گے. تو وہ تو نہیں کر رہے, 10 دن سے نہیں کر رہے. آپ لوگ بھی 10 دن سے کہہ رہے ہیں سڑکیں خالی کریں واپس جائیں, بات ہوں گے. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں واپس جائیں گے. تو یہ ڈیڈ لاک ہے نا, تو بیچ کا رستہ کیا ہے؟ ابھی بھی بنیادی بات چیت اسی کے اوپر ہے کہ یہ واپس جائیں. تو آپ ان کو کیا دیکھ کر واپس بھیج سکتے ہیں؟ بیکاز ہمیشہ کیونکہ پولیٹیکل اینٹی بھی ہیں, تو ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ایک اپنی پولیٹیکل فیس سیونگ چاہیے ہوگی. ریاست پاکستان اس وقت ان کو کیا دے سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت جس طرح سے میں نے کہا کہ جو آئین اور قانون کے اندر جو ہمارے اختیار ہیں, مثلاً کچھ ایف آئی آر جن کے اوپر کچھ لوگ جو ڈیٹینڈ ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے. باقی جو ان کے دیکھیں دوسری بات یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً ایک گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. they have all the right to think that. یہ سوچنے میں, بیان کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہاں پہ ہے کہ آپ لاٹھی لے کے مجھے نہیں کہہ سکتے کہ لازمی طور کے اوپر آپ یہ بات ہماری مانیں, اور اگر آپ لاٹھی لے کے کہیں گے تو پھر آپ ریاست کا جو وائلنس کا رائٹ ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. آئیڈیا رکھنے میں پرابلم نہیں ہے, آئیڈیا ایگزیکیوٹ آپ صرف قانون کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. سو کیا کہیں نہ کہیں یہ بات ایک انٹروسپیکشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ جب پہلے ان ہی لوگوں کی اس طرح کے رویوں کی حوصلہ افزائی کی گئی قیادت کی طرف سے, پی ٹی آئی کے لوگ جا کے ان کے سٹنز میں بیٹھے ہیں, وہ غلط پالیسی تھی؟ کہیں کوئی انٹروسپیکشن؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی جو پالیسی تھی وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی. میں بھی پی ٹی آئی میں تھا اور ہم لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. پرائم منسٹر عمران خان, مجھے یہ پتا ہے اور کہ اس وقت میں سیکٹری انفارمیشن تھا, بہت دباؤ تھا ہمارے اوپر کہ ہم وہ دھرنا جوائن کریں, لیکن عمران خان نے وہ دھرنا جوائن نہیں کیا تھا. اور ایکچولی یہ لوگ, بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کی 126 دن کی جو تحریک تھی اس کو جب ملاتے ہیں اس متشدد اور ایک اللیجٹیمیٹ اور ایک مسلح جدوجہد کے ساتھ, تو وہ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ٹی ایل پی جیسی جو متشدد پارٹیاں ہیں ان کو برابر لا کھڑا کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. دیکھیں تحریکیں پیپلز پارٹی نے بھی چلائی ہیں, بے نظیر بھٹو شہید نے 1990 میں لانگ مارچ نکالا تھا, نواز شریف صاحب نے بھی چلائی ہیں, تحریک نجات ہوئی, پھر اس کے بعد ہر پارٹی نے تحریکیں چلائی ہیں, اور سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے سیاسی تحریک چلانا. لیکن اس میں پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, ہم لوگوں نے کلاشنکوفوں کے اوپر تو نہیں بازار بند کروائے. ایم کیو ایم یہ کرتی رہی تھی پہلے الطاف حسین کے دور میں کراچی میں, اور اس وقت بھی ہم تو اس کی مخالفت کر رہے تھے. سیاسی جماعتوں کی تحریک کو ایک متشدد مذہبی آئیڈیالوجی کے ساتھ ملانا تو ویسے ہی زیادتی کی بات. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اور اینگل ہے, اٹس ناٹ سو سمپل. سیاسی طور پہ ٹی ایل پی پنجاب میں ایک حقیقت ہے. آپ کے حلقے میں کس نمبر پہ تھے ان کی جب ووٹنگ؟ ابھی خوشاب میں الیکشن ہوا ہے, 1400 ووٹ لیے. 1400 ووٹ لیے, لیکن پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی جگہ یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. اگر آپ ان کو اس وقت واپس بھیج بھی دیں گے, ایک لانگ ٹرم کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے نا, وہ کیا ہے جماعتوں کے پاس, دیکھیے ریاست کے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے, اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ کا آرٹیکل 17 میں, آرٹیکل 19 میں انشرائنڈ ہے کہ آپ نے کیسے پالیٹکس کرنی ہے, پولیٹیکل پارٹی فارم کیسے ہونی ہے, وہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے, آج بھی میں ایک پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, پی ٹی آئی کو, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ دیکھیں سیاست کے میدان میں مقابلہ تب ہوگا جب آپ برابر ہوں گے. اگر آپ ہمارا مقابلہ ڈال دیں کہ دوسرے کے پاس جو ہے وہ سوئسائڈ بامبرز ہوں, ان کے پاس کلاشنکوفے ہوں اور بم ہوں اور ہم نے ہتھے ہوں, تو یہ تو سیاست نہیں ہو سکتی. پھر تو آپ وہی ہوگا جو کراچی میں ہوا تھا. اگر یہ ٹیک اوور سے آپ نے بچنا ہے تو پھر آپ کو اپنے قد پاؤں سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس موقع کے اوپر سارے سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ
لائے عمل اس کے اوپر لینا چاہیے اور ہمیں ایک مشترکہ طور کے اوپر ہماری کنڈیمنیشن آنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک کالعدم تحریک لبیک نے جو پالیسی لی ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور یہاں سے پھر ہم اپنی چیزیں آگے چلیں. تو آپ دعوت دیں سیاسی جماعتوں کو, آپ کنسنسس بلڈ کریں. اگر وزیر اعظم صاحب کی یہ سوچ ہے جو کہ ہے کلیئرلی, تو آپ کنسنسس بلڈ کریں, بیکاز ایٹ لیسٹ اپوزیشن وہ نہیں کری فواد صاحب جو آپ اپوزیشن میں کیا کرتے تھے. 2017 کے بیانات یاد ہیں آپ کی قیادت کے بھی ہمیں, ایٹ لیسٹ وہ کام نہیں کر رہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. سو اگر آپ کہہ رہے ہیں کلیئر کنڈیمنیشن ہے تو آپ کنسنسس بلڈنگ کریں, بلائیں سب کو بٹھا لیں اگر آپ کو لگتا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس کنسنسس بلڈنگ کی. ہم نے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کوشش کی ہے, ہم نے اس کے بعد نیب لا کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی ہے. اب بھی ہم الیکشن کمیشن کے ممبران کو لے کے یہ کنسنسس بلڈنگ کر رہے ہیں, لیکن ہو نہیں رہا. اپوزیشن کی طرف سے کوئی رسپانس ہے نہیں, اور اگر رسپانس ہوگا تو یقینی طور کے اوپر یہ تو ایک بڑی مثبت بات ہے اور اس پہ بھی رسپانس ہو سکتا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک ماحول بنانا ہے کہ جہاں پہ سیاست ہو سکے وداؤٹ فیئر, اور اگر خوف کے اندر ہونی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نہیں کر سکے. ماضی میں جیسے ان سے معاہدے ہوئے ہیں ابھی ماضی قریب میں, وہ مس ہینڈل کیے گئے ہیں, وہ معاہدے اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے, یا اس وقت کی ضرورت تھی, یا اس طرح کے ٹیمپرری معاہدے اب آگے مستقبل میں نہیں کیے جانے چاہیے, بیکاز آبویسلی امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا نا. دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک سچویشن ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں 5-6 ہزار بندہ لیٹ سے چناب کے پل کے اوپر پہنچ جاتا ہے, ادھر رینجرز ہیں, پولیس ہیں, ان کے پاس اب ویپن ہے. اب وہ ویپنز کے اگر وہ استعمال کریں, اگر ان کو روکیں گے تو کلیش ہوگا, اس کلیش میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے. آپ سچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, معاہدے کوئی شوق سے تو نہیں ہوتے, لیکن الٹیمیٹلی جو پرابلم ہے ہماری وہ لانگ ٹرم ہے. ہم نے اپنے جو ادارے تھے جنہوں نے یہ ایسے آپ سمجھیے کہ مابز کو بننے سے روکنا تھا لوکل, وہ تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ ریسیڈ کر گئے. ریاست کی رٹ جو ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہوئی ہے, اور میں تو بالکل واضح ہوں کہ اگر ہم نے اقدامات نہیں کیے, اگر ہم نے بڑے ایڈمنسٹریٹو ریفارم نہیں کیے, تو پاکستان بھی ہماری جو ریاست ہے وہ بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور اس طرح کے گروپس ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اور یہی کچھ سیریا میں ہوا تھا, عراق میں ہوا تھا. آپ 20 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اگر آپ اپنے جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز ہیں وہ تگڑے نہیں کریں گے, اپنی پولیٹیکل فریم ورک جو ہے وہ طے نہیں کریں گے, خدا نہ خواستہ آپ ایک کیوس میں چلے جائیں گے. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ واپس آئیں گے تو پنجاب اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.